وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ یہ سورہ لقمان کی 21 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو حکم اتارا ہے اس پر چلو، تو وہ جواب میں یوں کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اس حکم پر چلیں گے، اس رواج اور رسم پر چلیں گے جس پر ہم نے ہمارے باپ دادوں کو عمل کرتے ہوئے پایا ہے۔ کیا شیطان ان کے باپ دادوں کو بھڑکتی آگ کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی؟ یعنی تب بھی یہ لوگ باپ دادوں کے ہی طریقے پر چلیں گے، گمراہی پر ہی چلیں گے؟ یہ تو پھر ان کے لیے بہت بڑی نقصان کی بات ہو جائے گی۔ یاد رکھو، انسان کو اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی بات ماننی ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے ہم کو بنایا، جو اللہ ہم کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کی بات ماننا فرض ہے۔ اب اگر کوئی آدمی عالم ہے، عربی جانتا ہے، قرآن جانتا ہے، قرآن کی تفسیر جانتا ہے، حدیث پاک جانتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو قانون قاعدے اس کو جانتا ہے، اور صحابہ اور امت کے علم والوں کا اجماع وہ جانتا ہے، اور جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی سمجھ رکھتا ہے، تو وہ خود اللہ کی کتاب اور قرآن حدیث اور اجماع کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، شریعت اور دین کی روشنی میں۔ اور اگر جو آدمی عالم نہ ہو، پورا جیسا علم ہونا چاہیے ایسا علم نہ ہو، قرآن اور حدیث کو گہرائی سے ڈیپ میں جانتا نہ ہو، اور شریعت کے لا اور قانون اور صحابہ کا اجماع کو سمجھتا نہ ہو، تو اس کے لیے کسی بڑے جاننے والے عالم سے پوچھ کر کے عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم شریعت، دین، قرآن، حدیث کی جانکاری، علم نہیں رکھتے ہیں، تو جاننے والے بڑے بڑے عالم، امام، مجتہدین، علماء کرام، ان کی بات مانو۔ وہ جو تم کو قرآن اور حدیث کی بات سمجھاوے، مسئلے مسائل فقہ سمجھاوے، اس کے اوپر تم عمل کرو۔ اگر تم اس امام کی، عالم کی بات مانو گے، مفتی کی بات مانو گے، تو حقیقت میں وہ اللہ کی بات ماننا ہے۔ اسی لیے کہ وہ عالم اپنی بات نہیں بتائیں گے، وہ قرآن کی بات بتائیں گے، حدیث کی بات بتائیں گے، قرآن حدیث سے نکلی ہوئی بات بتائیں گے، صحابہ کرام کے اجماع کی بات بتائیں گے۔ تو عالم کی اتباع نہیں کرنا ہے، عالم تو ہم کو بتلائیں گے، اور ہم کو بات ماننی ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ اسی لیے
بڑے بڑے جو عالم گزرے ہیں، بڑے بڑے قرآن حدیث کو جاننے والے، بڑے بڑے صحابہ کے اجماع کو جاننے والے، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ ہے، حضرت امام شافعی ہے، حضرت امام مالک ہے، حضرت امام احمد ہے، ان لوگوں کی بات اگر کوئی مانے گا تو ان کی بات نہیں ماننی ہے، بلکہ وہ تو ذریعہ اور واسطہ ہے، ان کے ذریعے سے ہم کو قرآن اور حدیث کی بات پر عمل کرنا ہے۔ چونکہ ان لوگوں نے صحابہ کا مبارک زمانہ دیکھا، امام ابو حنیفہ نے، ان ائمہ کرام نے تابعین تبع تابعین کا زمانہ دیکھا، ان کے پاس قرآن اور حدیث اور صحابہ کا اجماع کا علم، نالج ڈیپ میں تھا، گہرائی میں تھا، اسی لیے انہوں نے ہم کو اللہ کی شریعت پر کیسے عمل کرنا وہ سکھلایا، اور عمل کرنے کا آسان طریقہ ہم کو بتلا دیا۔ لہذا ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کر کے اللہ کے قرآن پر عمل کرنا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر عمل کرنا ہے، خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کی بات کو ماننا ہے، اور صحابہ کرام کے طریقے کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جب ان نافرمان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ چلو شریعت پر عمل کرو، اللہ کے دین پر عمل کرو، تو وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ باپ دادا کے زمانے سے جو غلط رسم، غلط رواج، غلط بات چلی آ رہی ہے اسی کے اوپر یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ شیطان کا یہ طریقہ ہے، باپ دادا کا طریقہ، خاندان کا طریقہ، شریعت کے ہٹ کے طریقہ، قرآن حدیث اللہ کے دین سے ہٹ کے طریقہ جو ہوگا وہ شیطان کا طریقہ ہوگا، اور جو اس کے طریقے پر عمل کرے گا وہ گمراہی کے اندر پڑے گا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جو شخص اپنا منہ فرما بردار بن کر اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا یعنی حلقہ پکڑ لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ دیکھو بھائی، پہلی شرط سمجھو، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو آدمی اپنا دھیان اللہ کی طرف لگا دے، اللہ کا بن جاوے کہ میرا ہر کام اللہ کی خوشی کے مطابق، میری ہر بات اللہ کی خوشی کے مطابق، تو انسان کی زندگی کا ہر کام، ہر بات اللہ کی خوشی کے مطابق، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اپنے ہر کام میں اخلاص کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ترتیب پر عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس نے اسلام کا، دین کا مضبوط کڑا پکڑ لیا جو ٹوٹے گا بھی نہیں، ڈوبے گا بھی نہیں، اور وہ نجات پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، احسان کس کو کہتے ہیں؟ عمل جو ہم کرتے ہیں اس کی خوبی کیا ہے، عمل کا کمال کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرے کہ اللہ ہمارے سامنے ہیں، اور کم سے کم اتنا سوچو کہ اللہ تعالی ہم کو ہر وقت، ہر جگہ، ہر حالت میں دیکھتے ہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ
الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور. اور جس شخص نے بھی کفر کیا تو اس کے کفر کی وجہ سے تم صدمے میں نہ رہو. ہماری طرف ان سب کو لوٹ کر آنا ہے. پھر جو کام وہ کرتے تھے اس کی حقیقت ہم ان کو بتلا دیں گے. یقیناً اللہ تعالی سینوں کی بات کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت، مانوتا سب کے لیے یہ چاہتے تھے کہ یہ جنتی بن جائے، سورگ میں جانے والے بن جاوے، جہنم سے نجات پا جاوے، نرک سے بچ جاوے. لہذا ہر انسان، ہر جنات ایمان لے آوے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، کوشش تھی. اگر کوئی آدمی ایمان چھوڑ دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوتا تھا. اتنا غم ہوتا تھا، اتنا صدمہ ہوتا تھا، اتنا رنج ہوتا تھا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہ کر جاوے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم ان کافروں کی وجہ سے صدمے میں نہ رہو، غم میں نہ رہو. آپ نے ان کو دین پہنچا دیا، تبلیغ کر دی. اب اگر یہ لوگ مانیں گے نہیں، ایمان نہیں لائیں گے تو ہماری طرف ان سب کو لوٹ کے آنا ہے، آخرت میں آنا ہے، قیامت میں آنا ہے. جو کام بھی وہ لوگ کرتے تھے اس کی حقیقت ہم ان کو بتلا دیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ تو دل کی باتوں کو، وچار کو، سوچ کو، خیال کو بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ. ہم ان کو تھوڑے دن مزہ اڑانے کا موقع دیں گے، پھر ہم ان کو سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے. ان نافرمان لوگوں کو دنیا میں تھوڑے دن کا موج مزہ اڑانے دو، دنیا کی زندگی میں عیاشی کرنے دو. جیسے ہی ان کی زندگی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیں گے، عذاب میں، سزا میں کھینچ لیں گے، ختم کر دیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو جواب میں وہ ضرور یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. تو تم کہو کہ الحمدللہ. یہ کیسی الحمدللہ؟ ان کافروں نے توحید، ایکیشور واد، اللہ کے ایک ہونے کے ثابت ہونے کی پہلی بات مان لی، اس پر الحمدللہ کہو. اسی لیے کہ دوسری بات تو بالکل اوپن اور ظاہر ہے کہ جو خود مخلوق ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. آگے ترجمہ، بلکہ ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. دیکھو عرب کے مشرکین یہ بات مانتے تھے کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت، انسان کے ہاتھ کے بنے ہوئے مجسمے، پتلے، یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. اگر وہ یوں کہتے تھے کہ بہت تو یہ چھوٹی چیز بنا سکتے ہیں، یہ غلط مانتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ آسمان جیسی بڑی چیز، زمین جیسی بڑی چیز سب کی سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. ان کو کوئی پوچھتا کہ اتنے بڑے آسمان کو کس نے بنایا، کہتے اللہ نے.
اتنی بڑی زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ آسمان کو بنانا اللہ کا کام، زمین کو بنانا اللہ کا کام۔ آسمان اور زمین کو بنانے والے، پیدا کرنے والے وہ اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو وہ لوگ اتنی بات مان رہے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالی ہی کا ہے، یقیناً وہ اللہ تعالی غنی ہے، تمام تعریف اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں۔ اتنے بڑے آسمانوں اور اتنی بڑی زمین کو پیدا کرنے والے اللہ، تو جب آسمان اللہ نے بنائے، زمین اللہ نے بنائی، تو آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ نے بنائی۔ جب اللہ نے بنائی تو مالک بھی اللہ تعالی۔ جب آسمان کے مالک اللہ، زمین کے مالک اللہ، آسمان زمین کی تمام چیزوں کے مالک اللہ تعالی، تو پھر اللہ تعالی کسی کے محتاج نہیں ہیں، اور تمام مخلوق اللہ تعالی کی محتاج ہیں، اور تمام عزت اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام خوبیاں اللہ سبحانہ و تعالی کے واسطے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ اور اگر جتنے بھی درخت زمین میں ہیں وہ سب قلم بن جاوے، اور یہ جو سمندر ہیں اس کے علاوہ دوسرے 7 سمندر اس میں مل جاوے، اور وہ سب روشنائی بن کر اللہ کی خوبیاں لکھنے لگے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو بڑے زبردست ہے، بڑے ہی حکمت کے مالک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عجیب آیت ہے، ذرا سمجھو اس آیت کریمہ کو۔ مکہ کے مشرک لوگوں نے ایک گندی بات بولی۔ کون سی گندی بات بولی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا وہ تو بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ صبح میں اخبار آتا ہے، دوپہر میں اس کے لوگ پستی اور پڑی کے بنا ڈالتے ہیں۔ نعوذ باللہ، وہ قرآن کو ایسا سمجھتے تھے کہ آج قرآن آیا اور آج کچھ برسوں میں ختم ہو جائے گا، ایسا سمجھتے ہو؟ اللہ نے اس آیت میں جواب دیا، قرآن مٹنے والی چیز نہیں ہے، قرآن ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ قیامت تک جب تک چاہیں گے اس کو زندہ میں زندہ تازہ دنیا میں ہدایت کے لیے باقی رکھیں گے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں کی ایک ٹیم آئی، ایک جماعت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ یہودی عالم کہنے لگے کہ قرآن کے اندر یہ آیا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تم کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا۔ یہ یہودی عالم لوگ کہنے لگے کہ تم لوگوں کو امت محمدیہ کو جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہوگا، ہمارے لیے نہیں۔ ہمارے یہودیوں کے پاس تو تورات کتاب ہے، جو ہے تورات کیسی ہے؟ تبیانا لکل شیء، وہ تو
ہر چیز تورات کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے اوپر آنے والا علم، تمہارے اوپر آنے والا علم، دنیا میں ہر نبی پر آنے والا علم، آسمانی کتابوں کا علم، تمام کی تمام چیز کے بارے میں یہ آیت ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ دیکھو یہ حضور کے فرمان کا خلاصہ۔ تو حضور نے ان یہودیوں کو، عالموں کو، یہودی بڑے بڑے ربی لوگوں کو فرمایا کہ تورات میں جتنا علم ہے وہ اللہ تعالی کے ٹوٹل کل علم کے مقابلے میں تھوڑا سا ہے۔ پھر تورات میں جتنا علم ہے اس کا تم یہودیوں کو پورا علم نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے۔ اسی لیے اللہ کے علم کے مقابلے میں تمام آسمانی کتابیں، تمام نبیوں کا علم ایک ساتھ جمع ہو جائے تو بھی وہ قلیل ہے، وہ معمولی ہے۔ حضور کی اس بات کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ مثال سمجھو، بڑی پیاری مثال ہے۔ کیا مثال دی گئی؟ پوری دنیا میں زمینوں پر جتنے درخت ہے اس کی لکڑیاں کاٹ کاٹ کے قلم بنا ڈالو، اور جتنے سمندر دریا ہے اس کو انک روشنائی بنا ڈالو، اور یہ تمام قلم اللہ تعالی کی علم کی بات لکھنا شروع کرے، اللہ کی قدرت کی بات لکھنا شروع کرے، اللہ کی قدرت کے تصرفات کو لکھنا شروع کرے، اللہ کے علم اور نالج کو لکھنا شروع کرے، اللہ کے علم اور حکمت کو لکھنا شروع کرے، اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرے، اللہ کی شان اور قدرت کو لکھنا شروع کرے، تو گھس گھس کے دنیا کی تمام قلم پین ختم ہو جائے گی، سمندر کی روشنائی اور انک ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی بات کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ کی قدرت کی بات کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ کے علم کی بات ختم نہیں ہوگی، اللہ کی شان کی بات ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور 7 سمندر نہیں، یہ تو ایگزامپل ہے، یعنی ابھی دنیا میں جتنے سمندر ہے وہ روشنائی بن جاوے، انک بن جاوے، دوسرے اتنے ہی سمندر آ جاوے، تیسرے چوتھے آ جاوے، ارے 7 نہیں 7,000 سمندر آ جاوے، 7,000 دریا آ جاوے، اور ان کا پانی انک اور روشنی بن جاوے، روشنائی بن جاوے، تو بھی اللہ کی قدرت، اللہ کے علم، اللہ کے نالج اور اللہ تعالیٰ کی علم اور حکمت کی بات اس کو کوئی بھی قابو میں، احاطے میں، لکھنے میں لا نہیں سکتا۔ یہ ہے میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات، یہ ہے میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شان، اتنی زبردست ہے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنے والی باتیں، اللہ کے کمالات کو ظاہر کرنے والی باتیں، اللہ کے علم اور حکمت کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی باتیں، کوئی جو ہے اس کی حقیقت، گہرائی، تہ تک، ڈیپ تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔
انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی قدرت بیان کرتا ہے، اللہ کے علم کی بات بیان کرتا ہے، اللہ کی حکمت کی بات بیان کرتا ہے، تھک جاتا ہے، لکھتا ہے، تھک جاتا ہے، آخر میں کیا کہنا پڑتا ہے؟ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ آپ کی تعریف، آپ کی حمد، آپ کی ثنا بیان کرنا ہمارے کنٹرول اور بس اور قابو کی بات نہیں ہے۔ آپ کی تعریف ایسی ہے جیسے آپ نے اپنی ذات کی تعریف کی، بس انسان عاجز ہے، انسان تھک جاتا ہے، اور اللہ کی قدرت کی بات کو انسان جمع نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا، لکھ نہیں سکتا۔ ایسی عظیم میرے اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمام دنیا، جگت، انسان، جانور، جنات، پرندوں کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کتنا آسان، کتنا ایزی۔ جیسے ایک آدمی کو پیدا کرنا، اللہ کے لیے ایک کو پیدا کرنا اور تمام کو پیدا کرنا سب برابر برابر ہے۔ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی تھکن نہیں، بس ایک مرتبہ اللہ کا ارادہ ہو جاوے اور تمام چیز وجود میں آ جاوے۔ ایسا زبردست میرے اللہ کے پاس قدرت ہے۔ یعنی دنیا میں پہلی مرتبہ پیدا کرنا بھی آسان، دوسری مرتبہ قیامت کے دن پیدا کرنا بھی آسان۔ اور انسان کیا ہے؟ ایک کام میں مشغول ہوتا ہے، بیزی ہوتا ہے تو دوسرا کام نہیں کر سکتا، دوسرے کام سے غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت ہر کام اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ یہ کافر اور مشرک لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ ان کے انکار کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، ان کے کاموں کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ نیک کام پر اچھا بدلہ دیں گے اور برے کام کے اوپر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے، پوری طاقت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی قدرت اور طاقت کا یقین عطا فرماوے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اپنی قدرت کا یقین اور ایمان عطا فرماوے اور اس کے مطابق اللہ تعالی ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق دے۔